نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ صاد آن لائن اکیڈمی کی جانب سے میں وردہ صدیقی آپ سب بہنوں سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں صاد آن لائن اکیڈمی کی جانب سے سالانہ پروگرام ضیف رحمان کا کیجئے اکرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اسی سلسلے کی پہلی کڑی کا آغاز آج کے بیان سے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جو بہنیں ہمارے ساتھ رمضان المبارک کی ساتھ گزارنا چاہتی ہیں اور عبادات میں، ذکر و اذکار میں اور دیگر نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتی ہیں، اپنے رمضان مبارک کو خوبصورت اور یادگار بنانا چاہتی ہیں، تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر لازمی رابطہ کر لیں اور بر وقت اپنا ایڈمیشن کروا لیجیے۔ میری پیاری بہنوں، اس سلسلے کا نام ضیف الرحمن کا کیجئے اکرام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ضیف کے یہاں معنی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ضیف کے معنی ہوتے ہیں مہمان کے۔ عربی کا یہ لفظ ہے، اور ضیف کہتے ہیں مہمان کو، یعنی رب کے، رحمان کے مہمان کا اکرام کیجیے۔ تو الرحمن کا مہمان کون ہے؟ تو ماہ رمضان یہ رحمان کا مہمان ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا ہر مومن بندہ سال بھر انتظار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، زہد و تقوی، جہاد، خاکساری، مساوات، صدقہ خیرات، رضا الہی، جنت کی بشارت، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ پورے سال بعد صرف ایک مہینے کے لیے مہمان بن کر آتا ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے گھر کسی بڑے مہمان کی، کسی معزز مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم پورے گھر کو، اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، خوشی کا ماحول ہوتا ہے، مہمان کی تواضع کے لیے انواع اقسام کے کھانے تیار کرتے ہیں۔ جب ایک مہمان کی اس قدر تیاری کی جاتی ہے تو سوچئے کہ رمضان تو رحمان کا مہمان ہے، تو ہمیں اس کی تیاری پر کس قدر کوشش کرنی چاہیے، کس قدر زور دینا چاہیے۔ تو آئیے اس حوالے سے چند باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ رمضان المبارک کی عظمت کا ادراک کیجیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اور اس کی عظمت کا احساس اور قدر منزلت کا لحاظ آمد رمضان سے قبل ہی ذہن میں، دماغ میں پیوست کر لیا جائے، تاکہ جب رمضان آئے تو غفلت، سستی، بے اعتنائی، ناقدری، ناشکری اور صیام و قیام سے بے رغبتی کے اوصاف رذیلہ پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اسپیشلی قرآن پاک میں اس ماہ مبارک سے متعلق آیات مبارکہ، سورت مبارکہ نازل فرمائی ہیں، تو ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے احادیث مبارکہ ہمارے سامنے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی برکتوں، اس کی رحمتوں اور اس کے فضائل سے متعلق، انعامات سے متعلق ہمیں مطلع فرمایا ہے۔
تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنی نیت کو صاف کرنا ہے۔ اگر ہماری نیت صاف ہوگی تو پورے رمضان میں ہم جتنی بھی محنت کریں گے وہ سب ہمارے لیے ثواب کا باعث ہوگی۔ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، قیام و سیام کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، ہمارا مقصد، ہماری نیت صاف ہے کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کی رضا بھی نصیب ہوگی اور خوب ثواب بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اگر ہماری نیت یہی ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے افطاریاں کروا رہے ہیں، دکھاوے کے لیے عبادات کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ ریاکاری ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، الٹا ہم پر وبال بنے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، حسد سے، خواہش نفس سے، ناشکری سے۔ جب ہر قسم کی نافرمانیوں سے، گناہ سے جب ہمارے دل صاف ہوں گے تو جو رمضان کی برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو زہد و تقوی ہوتا ہے وہ ہمارے دل میں جگہ بنائے گا۔ جب ہمارا برتن، دل کا برتن پہلے ہی گندا ہے تو اس کے اندر کیسے کوئی صاف چیز سما سکتی ہے، کیسے کوئی صاف چیز آ سکتی ہے، قرار پکڑ سکتی ہے؟ پہلے ہمیں اپنے دل کے برتن کو صاف کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز کہ گھر کی صفائی کر لیں تاکہ آپ کے کاموں میں آسانی رہے۔ رمضان مبارک میں ڈیپلی صفائیاں کھول لینا، الماریاں صاف کرنا اور دیگر کام کرنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ اپنے کام تفصیلی صفائیاں نمٹا لیجئے تاکہ آپ کا رمضان آسانی سے گزر سکے۔ نمبر 4، خواتین اپنی شاپنگ اور اپنی گھریلو اشیاء کی خریداری مکمل کر لیں، کیونکہ دیکھیں رمضان یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور بازاروں میں جانا، وہاں پھرنا اور وقت ضائع کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ خاص طور پر خواتین جب عید کی شاپنگ کے لیے رات کو تاک راتوں میں وہ وقت جب کہ عبادت کا ہوتا ہے بازاروں میں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں 4 5 گھنٹے، تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ رحمان کا مہمان ہے، اس کی قدر کیجیے۔ نمبر 5، قیام اللیل کی عادت بنانا شروع کر دیجیے۔ تراویح میں ہم اکثر کوتاہی کرتے ہیں، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 8 پڑھ لی، کبھی 12 پڑھ لی، کبھی ہمت نہیں ہے تو چھوڑ دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ قیام اللیل کی عادت ہو۔ 20 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ ہم پوری ادا کر سکیں۔ نمبر 6، بلا وجہ انٹرنیٹ کے استعمال سے پرہیز کیجیے۔ اکثر میں نے خود دیکھا ہے کہ ہماری بہنیں یوٹیوب آن کر کے یا مووی وغیرہ لگا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ بھئی روزہ نہیں گزر رہا، اتنا لمبا ہے تو اس کو دیکھیں گے تو وقت گزر جائے گا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہ کیجیے اور صرف ضرورت کے لیے استعمال کیجیے، وقت گزاری کے لیے نہ کیجیے۔ آپ اس کے بجائے تسبیحات کا اہتمام کر لیجیے۔ وقت کے ضیاع سے اجتناب کیجیے، بلا وجہ ادھر ادھر فون کالز کر کے، گپ شپ کر کے اور فضول کے بکھیڑے کھول کے آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ ماہ بہت مبارک ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ نمبر 7، نظام الاوقات ترتیب دے دیجیے، کاموں کی تنظیم کر لیجیے، اضافی کاموں میں اپنے آپ کو نہ تھکائیے، بلکہ ایک ترتیب بنا لیں کہ ایک دن یہ کام، دوسرے دن یہ کام، یا ایک دن میں اس ٹائم میں یہ کام جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ نمبر 8، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے۔ ماہ مبارک آ رہا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، تو اس صورت میں ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی بستے ہیں جن کے پاس سحری و افطاری کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ابھی سے یاد کریں، رمضان سے پہلے ان کے لیے رمضان کا راشن مہیا کریں۔ دنیا میں کسی غریب کی مدد کرنے سے اللہ رب العزت روز قیامت ہماری مدد فرمائیں گے۔ جس طرح کی مہنگائی بڑھ چکی ہے، اس صورت میں ہمیں خاص طور پر اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بچوں کو بھی صدقہ کی نیت سے کچھ رقم دیجیے، کچھ چیزیں دیجیے تاکہ وہ بھی دوسرے غرباء میں، اپنے ساتھیوں میں اور جاننے والوں میں وہ تقسیم کریں تاکہ انہیں بھی عادت ہو۔ نمبر 9، ذکر اللہ کی کثرت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر
سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. اب دیکھیں رمضان میں یا اس کے علاوہ بھی ہم کام کرتے ہیں، لیکن کام ہم خاموشی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری زبان اگر ذکر اللہ کی عادت ہوگی اسے، اور ہم کام کرتے وقت بھی ذکر کرتے رہیں گے، ہم کچن میں کام کر رہے ہیں، ہم صفائی کر رہے ہیں، ہم چیزیں سمیٹ رہے ہیں، لیکن ہماری زبان درود شریف اور کلمہ طیبہ وغیرہ کا ذکر کر رہی ہے، تو ہمارا وہ کام بھی ہمارے لیے باعث برکت بن جائے گا، باعث اجر و ثواب بن جائے گا. نمبر 10، رمضان کے 3 عشروں کی دعا یاد کر لیجئے. پہلے عشرے کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کیونکہ پہلا جو عشرہ ہے 10 دن ہے وہ رحمت کے ہوتے ہیں. جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے، آپ اس میں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں. اور جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے یہ آگ سے نجات کا ہوتا ہے، تو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ والی دعا آپ پڑھیے. نمبر 11، رمضان کے مسائل سیکھ لیجیے. پیاری بہنوں، رمضان المبارک میں خاص طور پر ہماری بہنوں کو بہت مشکل ہوتی ہے جب انہوں نے روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، اب ہمارا یہ روزہ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ اکثر آ کے پھر ہم سے پوچھتی ہیں. اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ آپ سے ہم کہیں گے صرف وہی نہیں بلکہ سحری کے، افطاری کے، روزے کے، نماز تراویح کے، زکوٰۃ کے، صدقہ فطر کے اور اعتکاف کے مسائل بھی ابھی سے سیکھنا شروع کر دیجیے. نمبر 12، کیلولے کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ اپنی نیند میں تھوڑی کمی لائیے. کچھ وقت دن کو سو جائیے، کچھ وقت رات میں سو جائیے، تاکہ آپ کی عبادات اور آپ کے گھر کے کام کاج بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور اچھے سے ان کو آپ مینیج کر کے چل سکیں. اگر آپ زیادہ سوتی رہیں گی یا زیادہ کاموں میں خود کو تھکائیں گی تو آپ کا جو شیڈول ہے وہ ان بیلنس ہو جائے گا. نمبر 14، ماہ مبارک میں اپنے اخلاق پر بہت محنت کیجیے. زبان، آنکھ، ہاتھ، کان کا جو استعمال ہے وہ بہتر اور اچھے کام کے لیے کیجیے. گناہوں سے ان اعضاء کو اپنے بچا کر رکھیے. نمبر 15، کھانے کی مقدار میں کمی لائیے. اکثر ہماری بہنیں ایسا کرتی ہیں، کھانے پر زور دیتی ہیں، مختلف کھانے بناتی ہیں. ٹھیک ہے، مختلف آپ کھانے بنائیں، لیکن زیادہ نہ بنائیں کہ ہمارا مقصد جو روزہ رکھنے کا ہے، وہ جو روحانیت ہمیں روزہ رکھنے سے حاصل ہو رہی ہے، ہم مرغن غذائیں، طرح کی غذائیں اور پیٹ بھر کے کھانے کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اور ہمارا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بھر کھانا کھانے کے بعد ہم اس قابل ہی نہیں رہتے کہ ہم تراویح میں قیام کر سکیں یا زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. ہمارے پیٹ میں ہی درد ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کھانے کی مقدار میں کمی لائیے اور چنیدہ چیزوں کا استعمال کیجیے. نمبر 16، توبہ کرنے میں جلدی کیجیے. آپ سوچئے کہ جو لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں شریک تھے، اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. انسان کی زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے کھاتے کلیئر ہونے چاہیے. اپنے گناہوں سے ہر دم ہمیں توبہ کرنی چاہیے. نمبر 17، یہ رمضان اپنا آخری رمضان سمجھ کے گزاریے، لہٰذا اس کی اچھی سی پلاننگ کریں اور اس کو اللہ رب العزت کی نعمت سمجھیے. دیکھیں، ایک بزنس میں ہمیں پروفٹ ہوتا ہے، کئی گنا بھی ہو جاتا ہے ہمیں. تو اس طرح پورے سال میں تو ہم ثواب حاصل کرتے ہی کرتے ہیں، تھوڑی بہت کوشش کر کے نیکیاں کما لیتے ہیں. لیکن یہ وہ سیزن ہوتا ہے جس میں پروفٹ لگا ہوتا ہے ہمارا، اور کئی گنا لگا ہوتا ہے کہ ایک نیکی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 گنا تک دیں گے، اور جتنا بھی دیں گے، کتنا دیں گے یہ اللہ کی مرضی، اور بھی مزید بڑھا چڑھا کر دیں گے. تو یہ اتنا پروفٹیبل
ہے، تو آپ خود سوچیں کہ جتنا ہم اس میں کما سکتے ہیں، جتنا ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کے خزانے کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں، ہم نے بھرنا ہے، کیونکہ یہ نعمت ہے اور ہمیں نعمت بھرپور حاصل کرنی ہے۔ نمبر 18، خواتین کو چاہیے کہ اس ماہ میں یعنی ماہ شعبان میں رمضان سے پہلے ان کے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کو رکھ لیں، تاکہ تھوڑی بہت پریکٹس بھی ہو جائے، لیکن اتنا بھی نہیں رکھیں روزے رکھنے کی وجہ سے ان میں کمزوری آ جائے اور وہ رمضان کے روزے ہی نہ رکھ سکیں۔ آخری پوائنٹ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیے اور بہترین تبدیلی لائیے۔ دیکھیے کتنے ہی رمضان ہماری زندگیوں میں آئیں اور کیا معلوم مزید بھی آئیں، تو ہم نے اس رمضان میں کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر حقیقی تبدیلی لانی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تبدیلی صرف رمضان کے لیے نہیں ہو بلکہ سال بھر کے لیے ہو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو رمضان کے نمازی ہوا کرتے ہیں اور رمضان رخصت ہوتے ہی نماز سے بلکہ یہ کہیں کہ اللہ سے ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ابھی سے کوشش کرنی ہے کہ یہ تبدیلی عارضی تبدیلی نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی موت تک کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔